ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ 30 دن کا قیام پاکستان میں کرنے کے بعد پاکستان سے روانہ ہو گئے۔ آپ نے اس قیام کے دوران عورت کی سربراہی کے بارے میں موقع بالکل واضح کیا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ آپ نے اس موقع کے اوپر جبکہ چھوٹی عمر کی نوجوان طالبات کو، یعنی جو ابتدائی بلوغت کے ایام ہوتے ہیں، اس عمر کی طالبات کو جب آپ کے سامنے لایا گیا، آپ اسٹیج سے اتر گئے اور آپ نے کہا میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں غیر محرم عورت کے گلے کے اندر میڈل کو ڈالوں۔ مرزا محمد علی جیلمی جو شیطنت کا لمبردار ہے اور نفرت اور تعصب کا لمبردار ہے، وہ کہنے لگا یتیم بچیوں کے گلے کے اندر ڈال دے، کون سی ایسی بات تھی؟ تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو آگ کے قریب لے جائے اور کہ میں آگ سے بچ جاؤں۔ حضرات گرامی کا تقویٰ جو اس چیز کا نام ہے کہ آگ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ذاکر نائک صاحب نے اپنے خطاب کے دوران شریعت اسلامیہ کی عملداری کا ذکر کیا اور یہ بات کہی کہ اگر مسلمان متحد ہوں تو کوئی ان کو چھونے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا۔ ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ کوئی امام معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بھی صاحب ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے اماموں سے ہو سکتا تھا، ان سے بھی ہو سکتا ہے حضرات گرامی قدر، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفرت و تعصب کے مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب وطن کے اندر ہی موجود تھے، کل تک ان کی تعریفیں کرنے والے، کل تک ان کو ویلکم کرنے والے، فقط حزبیت کی وجہ سے، فقط پارٹی بازی اور ذاتی اناد اور مفاد کی وجہ سے ان کے بارے میں فتوے داغنا شروع ہو گئے، ان کو جو ہے کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، کسی بڑی سے بڑی علمی شخصیت خاص طور پہ اگر وہ سنجیدہ ہو، ایک تو جو ہے نا مسخرہ ہو گئی بندہ یا ایک تبرے باز ہو جس طرح مرزا جیلمی ہے، اس کی بات اور ہے، لیکن کوئی بھی سنجیدہ عالمی ہاں کسی بھی مسلک کا ہو، اگر وہ سنجیدگی کی حدود میں رہتا ہے تو پھر اس سے اختلاف بھی سنجیدگی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے نہ کسی پہ تبرہ کیا، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کی تنقید کی، نہ کسی کی توہین کی۔ اب اگر آپ ان کے بارے میں یہ رویہ اپناتے ہیں وہ جاہل ہے، پرلے درجے کا جاہل ہے، وہ جناب جو ہے کروڑوں جناب آ جائے اس جیسے جمع ہو جائے، فلاں کے جوتے کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، تو یہ اسلوب جو ہے یہ علماء کا شیان شان نہیں۔ علماء کو اختلاف اگر کرنا چاہیے تو متانت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، براہین کے ساتھ۔ ذاکر نائک صاحب کے ساتھ بھی اختلاف کی گنجائش موجود ہے، لیکن کوئی بھی ایسا اختلاف کرنا کہ اس سے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ہو یا کسی کی شخصیت کو مجروح کر دیا جائے، یہ قرآن مجید کا طریقہ نہیں۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا، حضرت ہارون کو اس بات کا حکم دیا، جاؤ فرعون کو ڈراؤ۔ پھر کیا کہا؟ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اور اس کو ایسی بات کہو جو نرم ہو تاکہ وہ بھی اللہ سے ڈر جائے اور سیدھے راستے پہ آ جائے۔ حضرات گرامی قدر، آج معمولی باتوں کے اوپر جناب لوگ ایک دوسرے کے گلے کو پھاڑنے کے اوپر اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے اوپر اتراتے ہیں اور اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کوئی شخص اللہ کے دین کا خادم ہے، کتاب و سنت کا خادم ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اختلاف تو اصولی بنیادوں بھی ہو سکتا ہے، فروعی بنیادوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن سنجیدگی، احترام، بردباری، تحمل اور متانت یہ چیزیں چھوڑنے والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وسعت قلبی، وسعت نظری عطا فرمائے اور عصبیت سے پاک ہو کر، نفرت سے پاک ہو کر، دلائل کی روشنی میں، علم کی روشنی میں ابلاغ کرنے کی توفیق دے۔